السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام سونیا ہے اور میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ سیالکوٹ کے ہی ایک پرانے سے محلے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں میں اپنے ماں باپ، اپنے 6 بہن بھائیوں اور اپنی دادی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ زندگی میں نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، بہت مشکلات بھی برداشت کی تھیں، لیکن جو سب سے بڑی آزمائش میرے لیے بن گئی تھی وہ میری رنگت تھی، جس نے مجھے کبھی بھی دل سے خوش نہیں ہونے دیا تھا۔ اور جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی ویسے ویسے مجھے اس بات کا احساس دلایا جاتا تھا کہ میری رنگت یہ میرے لیے سب سے بڑی آزمائش اور پریشانی ہے۔ نہ صرف رشتہ داروں کا بلکہ گھر والوں کا بھی یہی حال تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، لیکن پھر بھی گھر میں کوئی میری عزت نہیں کرتا تھا۔ چھوٹے بہن بھائی تو مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اور یہ سب کچھ انہوں نے گھر کے بڑوں سے ہی سیکھا تھا۔ میری اماں تھی جنہیں میرا تھوڑا بہت احساس تھا، ورنہ ابا سے لے کر دادی اور دادی سے لے کر میرے چھوٹے بہن بھائی وہ تو مجھے ایک نحوست کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ دادی اٹھتے بیٹھتے ہر بار یہی بات کہتی کہ جانے میں کس پر چلی گئی ہوں۔ نہ تو میرے ابا کا رنگ سانولا تھا اور نہ ہی اماں کا، اور میرے باقی بہن بھائیوں کا رنگ بھی صاف تھا۔ بس میری ہی قسمت خراب تھی جو میری رنگت سانولی تھی، اور کبھی بھی کسی نے مجھے اس بات کا احساس دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دادی کو تو میرا وجود اس گھر میں برداشت نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی کہ میں اس گھر کا فرد تھی، اسی لیے انہیں مجبوری میں مجھے برداشت کرنا پڑتا تھا۔ بچپن سے ہی میں پیار سے، محبت سے محروم رہی تھی۔ کبھی میرے ابا نے محبت بری نظر سے مجھے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی دادی نے مجھے کبھی محبت سے دیکھا تھا۔ ہر وقت دادی کے منہ سے تو میرے لیے غلط الفاظ ہی نکلتے تھے، اور وہ یہی کہتی رہتی تھیں کہ جانے اس نحوست سے کب جان چھوٹے گی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی مجھے کالی کہہ کر بلاتے تھے، اور اگر میں پیار کرنے کے لیے انہیں اپنے پاس بلا لیتی تو وہ میرے پاس آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی زندگی میں بچپن سے جی رہی تھی۔ اب تک مجھے ان ساری چیزوں کی عادت ہو گئی تھی، اور عادت ہو جانی چاہیے تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ گھر کے سارے کام کاج میری ذمہ داری تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تاکہ میرا دل بہلا رہے۔ گھر سے باہر تو میرا زیادہ جانا ہوتا ہی نہیں تھا، اور ویسے بھی کچھ میں جان بوجھ کر بھی گھر سے باہر کم نکلتی تھی۔ رشتہ داروں میں کسی کے بھی گھر جاتی تو وہ وہی بات دہراتے جو پچھلے 18 سال سے میں سنتی آ رہی تھی۔ میری چچی تو جب بھی گھر آتی تھی اماں کو یہی مشورہ دے کر جاتی تھی کہ اب تو بازار میں مہنگے سے مہنگی اور اچھے سے اچھی رنگ گورا کرنے والی کریم آ گئی، اماں مجھے وہی اکلا دیں۔ ہو سکتا ہے اس کریم سے میرے رنگ میں تھوڑا فرق آ جائے اور کسی اچھی جگہ میرا رشتہ ہو جائے۔ مگر دادی یہ بات سنتے ہی فوراً سے بول پڑتی اور یہ کہتی کہ جس طرح کا کالا رنگ لے کر میں آئی ہوں یہ کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہوگا، چاہے دنیا کی کوئی بھی کریم اس پر لگا لی جائے۔ ایسے میں بلا وجہ اپنے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے یہ بات کبھی نہیں سوچی تھی کہ ان کی باتیں کس طرح سے میرے دل پر لگتی ہیں۔ وہ بس بول کر چلی جاتی تھی، اور میں کئی گھنٹے اس بات میں الجھ کر اس چیز کو سوچتی رہتی تھی کہ کیا واقعی میں میرا وجود اس گھر کے لوگوں کے لیے اتنا ناقابل برداشت تھا، صرف اور صرف میرے رنگ کی وجہ سے، اور اس میں میرا اپنا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ یہ رنگ روپ تو سب کچھ اوپر والے کی دین ہوتی ہے، اس میں کسی انسان کا کچھ عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن لوگ جانے یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں۔ میری وجہ سے اماں کو بھی بہت باتیں سننے کو ملتی تھی۔ دادی اور ابا یہی کہتے تھے، ایک تو لڑکی ہے اوپر سے کالے رنگ کی، کیا ہی ہوتا کہ اماں مجھے جنم ہی نہ دیتی، لیکن یہ بھی ان کے اختیار میں نہیں تھا، بالکل ویسے ہی جیسے میرا رنگ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ گھر میں کوئی بھی پریشانی ہوتی، کوئی بھی مصیبت ہوتی، اس کا الزام مجھے دے دیا جاتا تھا، اور میرے ساتھ ساتھ اماں کو بھی باتیں سننے کو ملتی تھی کہ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی جب دادی اماں کو بھی آ کر اس گھر میں لائیں، اور اس کے ساتھ ہی اماں نے مجھ جیسی بدصورت اور منحوس بیٹی کو جنم دیا۔ اس سے تو اچھا تھا وہ خاموشی سے ابا کی دوسری شادی کروا دیتے، لیکن کبھی اماں سے اولاد کے لیے کوشش نہ کرتی تھی۔ مجھے ان کی یہ بات کبھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہتی ہیں، جبکہ میری اماں بے اولاد تو نہ تھی۔
میرے علاوہ بھی ان کے 5 بچے تھے، تو پھر میری دادی یہ بات کیوں کہتی تھی؟ جب میں اماں سے پوچھتی تو وہ خاموش ہو جاتی اور کچھ نہ کہتی۔ ایک تو میرا رنگ کالا تھا اور اوپر سے اماں بچپن سے ہی مجھے کالے رنگ کے کپڑے پہنا کر رکھ دیتی تھی۔ میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں بھی اپنے باقی بہن بھائیوں کی طرح اچھے اچھے رنگ پہنوں، لیکن اماں مجھے کوئی اور رنگ پہننے ہی نہیں دیتی تھی۔ میرے چہرے کی طرح میرا لباس کالا ہی ہوتا تھا، لیکن مجھے آج تک اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایسا کیوں تھا۔ اماں سے پوچھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ میرے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ یہ کہہ کر ہی بات ختم کر دیتی تھی کہ جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی بس تب تک مجھے یہ لباس پہننا ہوگا۔ جب میری شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد میں بھی اپنے باقی بہنوں کی طرح جیسے کپڑے چاہوں پہن سکتی ہوں، جہاں آج تک میں نے ان کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ ایک بار پھر میں خاموشی سے ان کی بات مان رہی تھی، جبکہ سب لوگ اس بات پر میرا بہت مذاق اڑاتے تھے۔ یہی کہتے تھے کہ مجھے کچھ زیادہ ہی محبت ہے کالے رنگ سے، چہرہ بھی کالا ہے، لباس بھی کالا پہن کر رکھتی ہوں۔ مگر اماں کا کہنا تھا کہ اسی میں میرا کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی، اور اسی کو میں نے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، اور جب میں 20 سال کی ہوئی تو اماں نے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے، کیونکہ دادی کا کہنا تھا کہ وہ مجھے مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اتنے سالوں تک تو انہوں نے سہ لیا تھا، لیکن اب اماں جلد از جلد کوئی رشتہ دیکھ کر مجھے میرے گھر کا کرے۔ رشتے والی خالہ جو بھی رشتہ لے کر آتی تھی وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی انکار کر دیتے تھے، جبکہ اماں انہیں اس بات پر یقین دلانے کی بھرپور کوشش کرتی تھی کہ ان کی بیٹی کس قدر سلیقے مند ہے اور ہر کام کو کتنے اچھے طریقے سے کرنا جانتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو میری صلاحیتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس حسن کو دیکھنے والے لوگ ہوتے تھے جو میری شکل کو دیکھتے اور فوراً ہی انکار کر کے چلے جاتے۔ یہ سلسلہ پچھلے 6 مہینے سے جاری تھا۔ 6 مہینے میں جانے کتنے ہی لوگ مجھے دیکھ کر انکار کر کے جا چکے تھے، اور اب تو گھر میں اور بھی حالات برے ہو گئے تھے۔ سب لوگوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ اب میری کبھی شادی نہیں ہوگی، اور میں ساری زندگی اسی طرح سے ان لوگوں کے سروں پر مسلط رہوں گی۔ کسی اچھے گھر کا رشتہ تو میرے لیے کیا آنا تھا، کوئی معمولی گھر کا لڑکا بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کی بیوی خوبصورت ہو، اور میں خوبصورت نہیں تھی۔ یہی میرا گناہ تھا، اس کی سزا شاید میں بھگت رہی تھی۔ ابا نے تو اس بار صاف کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی رشتہ ہو انہیں منظور ہے، بس وہ کیسے بھی کر کے لڑکے والوں کو راضی کر لیں، اور اس کے ابا انہیں منہ مانگے پیسے دیں گے، چاہے لڑکا عمر میں ان سے کتنا ہی بڑا ہو، رنڈوا ہو یا طلاق یافتہ ہو، چاہے بچوں والا ہی کیوں نہ ہو، انہیں کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بس کسی طرح سے وہ میرا کہیں رشتہ پکا کروا دے اور مجھے اس گھر سے رخصت کروا دے۔ جبکہ ابا کی اور دادی کی اس قسم کی بے حسی دیکھ کر مجھے بہت دکھ پہنچتا تھا۔ میں جیسے بھی تھی ان کی اولاد تھی، کیا انہیں مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں تھی کہ وہ میری زندگی کا فیصلہ اس طرح سے لے رہے تھے؟ وہ یہ لگا تھا کہ شاید میری شادی کسی اچھی جگہ ہو جائے گی اور میری آگے کی زندگی سنور جائے گی، لیکن اب تو مجھے کوئی ایسا امکان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ شادی کے بعد میں اپنی مرضی سے زندگی جیوں گی، اور میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح سجوں گی، سنوروں گی، اچھے اچھے کپڑے پہنوں گی، جیسا کہ اماں نے مجھ سے کہا تھا۔ لیکن اگر میری شادی کسی ایسے انسان سے کروا دی گئی جو کہ مجھ سے عمر میں بہت بڑا ہو، پھر تو میری ساری خوشیاں ملنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گی۔ میں دن رات یہی دعا کرتی تھی کہ کسی بھی طرح سے میری یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے جب ایک دن رشتے والی خالہ خوشی خوشی بھاگتی ہوئی ہمارے گھر آئی۔ وہ جب بھی ہمارے گھر مجھے دکھائی دیتی تھی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی تھی۔ خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگتی تھیں کہ کہیں وہ میرے لیے کوئی رنڈوے یا بڑے آدمی کا رشتہ تو نہیں لے آئی، کیونکہ یہ بات تو کہیں نہ کہیں میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ کوئی خوبصورت لڑکا تو مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس دن وہ ایسے ہی کوئی خوشخبری لے کر آئی تھی۔ اس نے اماں کو بتایا کہ اس کی نظر میں ایک رشتہ ہے، لڑکا اچھا ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، امیر گھر کا ہے،
اسے بس جلد از جلد شادی کرنی ہے۔ لڑکی کو لے کر اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لڑکی کیسی بھی ہو اسے قبول ہے۔ اسی لیے تو وہ فوراً ہمارے گھر بھاگی آئی تھی۔ اماں نے تو یہ بات سنتے ہی اگلے ہی دن انہیں گھر بلانے کے لیے کہا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں پر میرا رشتہ طے ہو پائے گا۔ اس لڑکے کو جلدی شادی کرنی تھی، اسی لیے اس نے کوئی شرط نہیں رکھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اسے جتنی بھی جلدی شادی کرنی ہو لیکن مجھ سے پھر بھی نہیں کرے گا، مجھے دیکھتے ہی انکار کر دے گا۔ جیسے ہی وہ لڑکا ہمارے گھر آیا، اماں مجھے اس کے سامنے لے کر گئیں۔ لڑکا دیکھنے میں خوبصورت تھا، نوجوان بھی تھا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، اس نے ابا سے یہ کہا کہ اسے رشتہ منظور ہے۔ یہ سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر بھروسہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کیا واقعی اس نے مجھے قبول کر لیا تھا، جبکہ یہ بات سن کر تو سبھی لوگ حیران تھے۔ لیکن اس لڑکے کا کہنا تھا کہ اسے جلد از جلد شادی کرنی ہے اور اسی ہفتے کے دن وہ نکاح کر کے مجھے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ابا نے تو فوراً ہاں کر دی تھی، وہ تو بس اسی انتظار میں تھے کہ کوئی آئے اور مجھے یہاں سے لے جائے۔ لیکن مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، وہ لڑکا اس قدر خوبصورت تھا، امیر تھا، اسے تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل سکتی تھی، لیکن اس نے میرا انتخاب کیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس لڑکے میں کوئی خامی تھی، جبھی تو وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتا تھا۔ مگر یہاں پر میری بات سننے والا تھا ہی کون؟ اسی لیے میں چپ رہی اور آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگی۔ میری شادی طے ہو گئی تھی اور اسی ہفتے اس لڑکے سے میرا نکاح ہو گیا۔ میں رخصت ہو کر اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی، جبکہ لڑکے کے گھر میں ایک دو ملازموں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جب میں نے اس کے گھر والوں کے بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں چپ رہی اور خاموشی سے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر اسی طرح سے گزری تھی جب میرا شوہر کمرے میں آیا اور شادی کی پہلی رات ہی میرا شوہر کالے رنگ کی پوٹلی لیے باتھ روم میں بند ہو گیا۔ جب کافی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اس کی قمیض پر عجیب طرح کے داغ تھے۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا۔ جگہ جگہ عجیب و غریب قسم کے نشان دیکھ کر میں کافی گھبرا گئی تھی، کیونکہ نشان ایسے تھے جیسے جگہ جگہ خون لگا ہو، اور یہی بات دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر بھی گئی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی بھی سوال کرتی یا اپنے شوہر سے پوچھتی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اس سے پہلے ہی میرا شوہر غصے سے میرے قریب آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اگر کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی بتایا تو میں تمہیں طلاق دے کر تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی تھی۔ اتنی مشکلوں سے تو میری شادی ہوئی تھی، اب اگر یہ بھی مجھے طلاق دے کر میرے گھر بھیج دیتا تو وہاں پر تو میری اور میری اماں کی زندگی اور بھی مشکل ہو جاتی۔ اسی لیے میں چپ ہو گئی۔ شادی سے پہلے بھی مجھے اس بات پر شک تھا کہ اتنا خوبصورت اور امیر آدمی بھلا مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کیسے راضی ہو گیا، اور اب شادی کی پہلی رات ہی مجھ پر یہ راز کھل گیا تھا کہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی کہانی تھی جو میں نہیں جانتی تھی۔ میرے شوہر کچھ ایسا کرتا تھا جو کہ ٹھیک نہیں تھا، اور اسی لیے اس نے میرا انتخاب کیا تھا تاکہ وہ مجھے طلاق کی دھمکی دے کر خاموش کروا لے گا اور میں اس کی ہر بات خاموشی سے مانتی رہوں گی اور کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ اسی لیے اس نے شادی کے لیے میرا انتخاب کیا تھا۔ اب مجھے ساری کہانی سمجھ آنے لگی تھی، لیکن آخر وہ کیا کر رہا تھا یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی، اور تو وہ تو ہر روز یہی ہونے لگا تھا۔ میرا شوہر جیسے ہی باہر سے آتا، الماری میں سے اس کالے رنگ کی پوٹلی کو نکالتا اور باتھ روم میں بند ہو جاتا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ واپس نکلتا تو اس کے کپڑوں پر اسی طرح کے عجیب و غریب قسم کے داغ ہوتے تھے۔ مجھے بہت تجسس ہوتا تھا، لیکن پوچھنے کی ہمت تو مجھ میں نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ بھی پوچھا تو میرے شوہر کو غصہ آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں وہ مجھے گھر سے نکال دے۔ اس گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اور نہ ہی میرے شوہر نے کبھی مجھے کسی بات سے روک ٹوک کی تھی، نہ کہیں آنے جانے سے روکا تھا، اور نہ ہی کبھی کوئی چیز استعمال کرنے سے روک ٹوک کی تھی۔ اس گھر میں سب کچھ وافر مقدار میں موجود تھا، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی مجھے سکون نہیں تھا، اور پریشانی مجھے یہی تھی کہ آخر میرا شوہر کیا کرتا پھر رہا تھا۔ میں اس راز کو جاننا چاہتی تھی۔
اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جاتی۔ مجھے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا تھا اور اس وجہ کو جاننا تھا، کیونکہ مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ میں بھی جانے انجانے میں کسی ایسی چیز کا حصہ بن گئی ہوں جو ٹھیک نہیں تھی، اور یہی خیال مجھے بے چین کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں یہ بات کسی کو کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کوئی میری بات کا بھروسہ نہیں کرے گا سوائے اماں کے، اور اماں کو بتا کر میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے جس طرح سے رخصت کر کے بالکل پرسکون ہو گئی تھی، ان کا سکون میں برباد نہیں کر سکتی۔ میں اسی انتظار میں تھی کہ مجھے موقع ملے، اور پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا تھا۔ میرا شوہر اس دن رات کو گھر واپس نہیں آیا تھا، اور میرے پاس یہ اچھا موقع تھا۔ اس دن وہ غلطی سے اپنی الماری کی چابی بھی گھر بھول گیا تھا۔ میں فوراً سے وہ چابی اٹھائی اور جلدی سے الماری کھولی۔ جب میں نے دیکھا تو سامنے ہی ویسے ہی کالے رنگ کی بہت ساری پوٹلیاں موجود تھیں، اور یہ بات مجھے کافی حیران کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ان میں سے ایک پوٹلی اٹھائی اور اسے لے جا کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے وہاں باتھ روم میں جا کر وہ پوٹلی کھولی تو روح کانپ گئی، کیونکہ وہاں تو اس پوٹلی میں کسی جانور کے جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑا ہوا تھا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ اس میں بہت ہی گندی قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرے ہاتھ سے وہ چھوٹ گیا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اندر کچھ سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، جسے دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس کے پیچھے کوئی بڑا جادو کیا جا رہا تھا، یقیناً یہ کوئی کالا جادو کیا جا رہا تھا۔ مگر میرا شوہر شکل سے تو کافی پڑھا لکھا لگتا تھا، ایسے میں وہ اس طرح کا کام کیوں کرے گا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، اسی لیے فوراً ہی سب کچھ صاف کر کے کمرے میں واپس آ گئی، کیونکہ ابھی میں اپنے شوہر پہ یہ بات ظاہر کر کے اپنے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں اس کا راز جان چکی ہوں۔ ابھی میرے لیے خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ جیسے ہی میرا شوہر گھر واپس آیا تو اس نے وہی عمل کیا جو وہ ہر روز کرتا تھا، اور جیسے ہی وہ باتھ روم سے باہر نکلتا تھا تو وہ گھر سے باہر چلا جاتا تھا۔ اس دن جب میرا شوہر گھر سے باہر نکلا تو میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اب مجھے آگے کی کہانی جاننی تھی کہ میرا شوہر یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا اور کس لیے کر رہا تھا، آخر اس کا مقصد کیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ جب وہ اپنے آس پاس مڑ کر دیکھتا تھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، میرا شوہر چلتے چلتے ایک ویران جگہ پر آ گیا تھا۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ تو قبرستان تھا۔ قبرستان کے دروازے پر پہنچ کر میرے شوہر نے آس پاس دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے قبرستان کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ میں بھی ڈر کے مارے خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں قبرستان کے اندر داخل ہوئی تو دور دور تک مجھے اپنا شوہر کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا، ایسے جیسے یہاں آنے کے بعد وہ غائب ہو گیا ہو۔ اور یہ منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی کہ میرا شوہر تو یہاں پر کہیں موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے ہر جگہ دیکھ لیا تھا، لیکن وہ یہاں کہیں نہیں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گئی۔ ابھی میری آنکھوں کے سامنے تو وہ یہاں داخل ہوا تھا، اور اب وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں فوراً سے واپسی کے لیے بھاگی تھی۔ بھاگتے بھاگتے مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ میں کس طرف جا رہی ہوں اور مجھے کس طرف جانا ہے۔ دل میں بس یہی دعا کر رہی تھی کہ میں خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچوں۔ یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے تو اپنے شوہر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جس انسان سے میری شادی ہوئی تھی وہ کوئی عام انسان بھی تھا یا پھر کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ کوئی بھی عام انسان اس طرح رات کے اندھیرے میں اچانک سے غائب نہیں ہو سکتا، جس طرح میرا شوہر قبرستان میں جاتے ہی غائب ہو گیا تھا اور اس کے بعد مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس طرح سے بھاگتے بھاگتے ڈرتے ہوئے میں گھر واپس آ گئی تھی، اور مجھے اس بات کا ڈر بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شوہر کو اس بات کا علم ہو جائے۔ فوراً سے اپنے کپڑے تبدیل کر کے میں سونے کے لیے لیٹ گئی تاکہ جب میرا شوہر واپس آئے تو اسے بالکل بھی مجھ پر شک نہ ہو۔ صبح ہونے پر میں اسی کشمکش میں تھی کہ کیا مجھے اماں کو یہ سب کچھ بتا دینا چاہیے، کیونکہ اب حالات میرے ہاتھ سے نکل رہے تھے۔ میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے کسی بڑے کی ضرورت تھی، کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ جب مجھے اس مشکل وقت میں سہارا دیتا اور مجھے اس مشکل وقت سے نکالتا
اور میرے بڑوں میں میری اماں کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جو میرا کسی بھی معاملے میں ساتھ دیتا۔ 2-3 دن اسی طرح سے یہی سب کچھ سوچتے ہوئے گزر گئے تھے۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اماں کو کچھ نہیں بتاؤں گی اور اسی گھر میں رہوں گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کچھ دنوں اور اسی طرح گزرے تھے، اور پھر ایک دن وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آدھی رات کو میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر میرے قریب آیا تو اس نے مجھے اٹھنے کا کہا اور یہ کہا کہ میں فوراً سے اس کے ساتھ چلوں، ہمیں جلدی جلدی ایک جگہ پہنچنا ہے۔ اس کی جلدی دیکھ کر تو میں گھبرا گئی کہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ اس کی بات سنتے ہوئے میں فوراً اٹھی تھی اور چادر لے کر اس کے ساتھ چل پڑی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ شخص مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گاڑی چلانے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک ویران جگہ پر جا کر اس نے گاڑی روک دی تھی اور مجھے بھی باہر آنے کے لیے کہا۔ یہ جگہ دیکھ کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ تو وہی قبرستان تھا جہاں پر کچھ دن پہلے میں اپنے شوہر کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آج میرا شوہر اپنی حقیقت میرے اوپر ظاہر کرنے والا تھا۔ لیکن مجھے یہاں لانے کا مقصد کیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرنے والا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے مجھے تو پسینہ آنے لگا تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنے لیے دعا کر رہی تھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر لے جانے لگا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ مجھے یہاں کیوں لایا ہے، اس کی پرسرار مسکراہٹ مجھے سب کچھ بتا رہی تھی کہ اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ جب اس نے یہ کہا کہ یہ اندر چل کر مجھے سب کچھ معلوم ہو جائے گا، بس میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہوں۔ میں جیسے جیسے اس کے ساتھ چل رہی تھی ویسے ویسے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا ہر بڑھتا ہوا قدم مجھے کسی مصیبت کے قریب لے جا رہا ہے۔ لیکن اب میں یہاں تک آ گئی تھی تو میں کوئی بہانہ بنا کر پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی۔ پھر میرا شوہر مجھے قبرستان کے بیچوں بیچ ایک بڑے سے گول دائرے کے قریب لے آیا جس کے چاروں طرف لال رنگ پھیلا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اس دائرے میں بیٹھنے کو کہا، لیکن میں اس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب اچانک ہی وہاں پر ایک اور لڑکی اور ایک عجیب سے حلیے والا آدمی پہنچ گیا۔ اس لڑکی نے مجھے زبردستی پکڑ کر اس دائرے میں بٹھایا، جبکہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر نے اس لڑکی کے ساتھ مل کر میرے ہاتھ باندھ دیے اور میرے منہ پر بھی ٹیپ لگا دی تاکہ میری آواز نہ نکل سکے، اور انہوں نے مجھے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس دائرے میں پھینک دیا۔ جبکہ میں حقیقت جاننا چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے شوہر نے مجھے سچ بتانے کا فیصلہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ آج میری زندگی کی آخری رات ہے، اسی لیے ایک مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش تو وہ پوری کر ہی سکتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی پہلی بیوی ہے اور وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے۔ ان دونوں کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو 2 سال گزر گئے تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ وہ اس بات پر بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن اولاد جیسی نعمت انہیں نصیب نہیں ہوئی تھی۔ پھر میرے شوہر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ کمی اس کی بیوی میں نہیں بلکہ اس میں ہے، اس لیے اگر وہ کسی اور سے بھی شادی کرے گا تب بھی اولاد نصیب نہیں ہوگی۔ یہ بات سن کر وہ اور بھی پریشان ہو گیا تھا کہ اس طرح سے تو سبھی لوگ اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کریں گے۔ پھر اس کی بیوی نے اسے ایک جانے مانے پیر سے ملوایا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ بہت پرانا پیر ہے، وہ اپنے ہر مسئلے کے لیے اسی کے پاس جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں میاں بیوی اس پیر کے پاس آئے تھے تو اس نے میرے شوہر کو اس کا یہ حل بتایا کہ ان دونوں کو پیر کے کہنے کے مطابق ایک خاص عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد میرے شوہر میں جو بھی خامی تھی وہ خود بخود دور ہو جائے گی، ان کے ہاں اولاد ہوگی۔ پیر صاحب نے انہیں ایک بہت ہی خطرناک عمل کرنے کے لیے کہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرے شوہر سے یہ کہا تھا کہ اسے ایک دوسری لڑکی سے شادی کرنی ہوگی اور 40 دنوں تک گھر میں اس کی موجودگی میں یہ خاص عمل کرنا ہوگا۔ ایک جانور کو مار کر اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے کالے رنگ کی پوٹلیوں میں باندھے گئے تھے، اور میرے شوہر کو ہر روز ہی 40 دنوں تک اس جانور کا خون اپنے کپڑوں پر لگانا تھا۔ اس کے بعد قبرستان میں آ کر ایک عمل کرنا تھا، اور جیسے ہی 40 دن پورے ہونے تھے تو اس کے بعد جانور کی جگہ ان لوگوں نے میری قربانی دینی، اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔
یہی ان کا ارادہ تھا۔ اسی لیے تو میرے شوہر نے بنا میری شکل و صورت کی پرواہ کیے مجھ سے شادی کر لی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کسی اور لڑکی سے شادی کی تو وہ لڑکی کبھی بھی اتنی آسانی سے اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور اسے میرے گھر والوں سے مل کر یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں میرے مرنے کے بعد کوئی میرا پوچھنے کے لیے بھی نہیں آئے گا، اسی لیے اس نے فوراً مجھ سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی تھی، اور اب وہ لوگ مجھے مار کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے، جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر یہ سب کچھ بھی کرے گا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ ایک سمجھدار انسان ہو کر وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں اسے روک بھی نہیں پا رہی، کیونکہ میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی اپنے آپ کو چھڑوانے کی، لیکن میں ناکام رہی تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے جس دائرے میں مجھے بٹھایا ہوا تھا اس کی سائڈوں پر جو چیز انہوں نے لگائی تھی وہ آگ جلانے کے لیے تھی۔ اس پیر نے میرے شوہر کو آگ جلانے کے لیے کہا اور خود وہ ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے ان کے کہنے کے مطابق اس دائرے میں آگ لگا دی تھی، لیکن وہ آگ جیسے ہی میرے قریب آنے لگتی تھی تو وہ آگ خود بخود بجھ جاتی تھی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر تو وہ سب لوگ حیران اور پریشان تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ میرے شوہر نے بہت مرتبہ مجھے جلانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ناکام ہو رہا تھا، اور اگر آج ایسا نہ کرتا تو اس کا مقصد ادھورا رہ جاتا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ اور برا کرتے، میری اماں وہاں پہنچ گئی، اور اماں کے ساتھ پولیس والے بھی تھے۔ اماں پولیس والوں کو لے کر وہاں آ گئی تھی۔ پولیس نے اس پیر کو اور میرے شوہر کو اور اس کی پہلی بیوی کو پکڑ لیا تھا، جبکہ اماں نے بھاگ کر مجھے اس دائرے سے باہر نکالا تھا۔ سب لوگ اماں کو دیکھ کر حیران تھے۔ جب میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میری ماں اچانک سے یہاں نہیں آئی، بلکہ میں نے اب پہلے ہی اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا، اور یہ باتیں میرے شوہر نے آج مجھے بتائی تھیں، ان ساری باتوں کا علم مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ جب مجھے اپنے شوہر پر شک ہوا اس دن میں نے اپنے شوہر کے جانے کے بعد ساری معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، اور اسی وقت مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ سے پہلے بھی ایک شادی کر رکھی ہے، اور وہ شادی اس نے اپنی مرضی اور اپنی پسند سے کی تھی، لیکن وہ لڑکی میرے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ لڑکی کسی پیر کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ حقیقت میں وہ میرے شوہر سے محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ اس کی جائیداد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ میرے شوہر کو بے وقوف بنا رہی تھی۔ میرے شوہر میں ایسی کوئی خامی نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کی اولاد نہ ہوتی۔ اس کی پہلی بیوی نے اس سے جھوٹ بولا تھا، وہ لوگ اسے پھنسا رہے تھے، اور یہ جو عمل اسے کرنے کے لیے کہا گیا تھا یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ حقیقت میں وہ میرے شوہر سے جان بوجھ کر کچھ ایسا کروانا چاہتے تھے جس کے بعد اسے جیل بھجوا دیں اور اس کی دولت پر خود عیش کریں، یہی ان کا پلان تھا۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی اس پیر کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کروا رہی تھی۔ ان لوگوں کا یہی ارادہ تھا کہ جیسے ہی میرا شوہر مجھے اس دائرے میں بٹھا کر آگ لگائے گا تو اس کو اپنے موبائل میں ریکارڈ کریں گے، اس کے بعد میرے شوہر کو جیل بھجوا دیں گے۔ اس نے اپنی ہی بیوی کو ویران جگہ پر لے جا کر جان سے مار دیا، اور وہ ساری زندگی جیل میں رہے گا، اور یہ لوگ اس کی دولت پر عیش کریں گے، جبکہ ان کا نام کہیں نہیں آئے گا۔ یہ ساری کہانی سن کر پہلے تو میرے شوہر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، لیکن جب اس کی پہلی بیوی اور اس پیر کے موبائل میں اس نے وہ ویڈیو دیکھی جو واقعی میں انہوں نے بنائی ہوئی تھی تو میرے شوہر کو اس بات پر یقین آ گیا۔ پولیس ان دونوں کو پکڑ کر لے گئی تھی جنہوں نے یہ سارا گھناؤنا کھیل کھیلا تھا، جبکہ اپنے شوہر کو میں نے معاف کر دیا تھا اور اسے جیل نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے ایسے لوگوں پر بھروسہ کیا تھا جو کہ اسے بے وقوف بنا رہے تھے۔ کبھی کسی کی جان لینے کے بعد بھی انسان سکون سے زندگی گزار پایا ہے؟ میرے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس تھا، اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی، لیکن ایک بات جو اسے حیران کر رہی تھی وہ یہی تھی کہ بار بار آگ لگانے کے بعد بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا تھا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا؟ اس بات پر تو میں بھی حیران تھی۔ جب میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے مجھے بتایا کہ جو کالے رنگ کا دھاگا تھا میں نے اپنے ہاتھ میں لپیٹا ہوا، اس نے میری جان بچائی تھی، اور اس دن میری اماں نے میری زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ایک بڑا راز بھی مجھے بتایا تھا۔
اماں نے مجھے بتایا کہ میری اماں کی شادی کے بعد ان کی جو اولاد بھی ہوتی تھی وہ مر جاتی تھی، جبکہ اماں بہت پریشان تھی۔ جب وہ اپنے محلے میں رہنے والی ایک بڑی بزرگ خاتون کے پاس گئیں جو کہ بہت ہی علم رکھنے والی تھی، اس نے اماں کو بتایا کہ ان پر کسی نے جادو کیا ہے، اسی لیے ان کی جو بھی اولاد ہوتی ہے وہ دنیا میں آتے ہی مر جاتی ہے۔ انہوں نے میری اماں کو ایک عمل بتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب ان کی جو بھی اولاد ہوگی اماں اسے ہمیشہ کالے کپڑے پہنا کر رکھنے ہیں، اس طرح سے یہ جادو کبھی بھی اس پر اثر نہیں کرے گا، اس کے بعد جو بھی اولاد ہوگی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے اماں مجھے کالے کپڑے پہنا کر رکھتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں کا جادو مجھ پر اثر نہیں کیا تھا اور میں محفوظ رہی تھی۔ میرے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس تھا، اس نے اب دل سے مجھے قبول کر لیا تھا، جبکہ اپنی پہلی بیوی کو اس نے چھوڑ دیا تھا جس نے اسے واقعی میں دھوکہ دیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک خوبصورت شخص میری زندگی کا ساتھی ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔